الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال ہم غم خاروں کے آقا محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ پھر تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ تمام مخلوق کی سننے کی آواز کی سننے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر پیار اور محبت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ جو فرشتہ ہے وہ اس کا درود پاک سنتا ہے اور میری بارگاہ کے اندر اس کا اور اس کی والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں اس کا نام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ تو ایک خاتم کا عالم ہے، اس فرشتے کا عالم یہ ہے کہ پوری کائنات میں بندہ جس مرضی زبان میں درود پاک پڑھے، جس طرح بھی پیار محبت سے پڑھے گا وہ فرشتہ سنے گا، اور امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ یہ تو کہ دربان کا عالم ہے کہ وہ پوری کائنات کی آواز سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے، تو خود امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھتے رہنا چاہیے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ اتنی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کو ترجمہ اس کا فوری یاد آ جائے گا کہ یہ کسی شہید کے متعلق آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ حدیث پاک میں اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ کسی لحاظ سے بھی ہم دل میں بھی گمان نہیں کر سکتے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو آیتیں مبارکہ اپنے سامنے رکھیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم روتے کیوں ہیں؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ہاں تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کسی کی شہید کی قبر کئی سال بعد جب اکھیڑی جائے، اس کو نکالا جائے کسی سبب سے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو شہید ہے وہ اسی حالت میں قبر کے اندر ہوتا ہے، بلکہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اگلے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کا خون بھی تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حیات ہیں، میری بارگاہ میں زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم اس کا پھر افسوس کیوں مناتے ہیں؟ اور آج ہمارے افسوس منانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر ہی افسوس آتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا افسوس صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر اس گھر میں کوئی صفحہ ماتم بچتی ہے تو یقین جانے سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک کی روح سے افسوس صرف اور صرف 3 دن ہوتا ہے۔ آگے سنیں، جو شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک شہید کو بلائے گا اور اسے سوال کرے گا، کیا اللہ کے بندے، کیا تم نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا، اپنا مقام دیکھ لیا، اور تجھے اپنا مقام کیسا لگا؟ جب یہ سنے گا تو خوش ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا مقام بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت ہے، اس میں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اس سے ہی نعمتیں تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ بڑا خوش ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشی کی انتہا دیکھے گا تو پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ دینے کے بعد ہر چیز اس کو میسر ہے، اور جنت تو پھر اتنی بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا۔ پھر ارشاد فرمائے گا کچھ اور بھی مانگ۔ یقین جائیے، قربان جائیے اس بندے کے، اس شہید کے کتنا پیارا جواب ارشاد کہتا ہے، کتنی پیاری عرض کرتا ہے، کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے پھر دنیا کے اندر بھیج، میں پھر تیرے راستے میں لڑوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ کم و بیش 10 مرتبہ تیرے راستے میں پھر شہید ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت کا مقام ہے۔ کیوں وہ کہے گا کہ وہ جنت کے اندر اپنا مرتبہ اور مقام دیکھے گا کہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے جنت کے اندر شہید کا، تو پھر عرض کرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر پھر بھیج، میں بار بار تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس شہید کا مقام ہے جو جنگ کے اندر لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تو یقین جانے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود کے اندر دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آپ کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں۔ ساتھ ہی جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتے عرض کرتے ہیں، اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام بھیجتا ہے اور حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک کو واپس بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام نے سنا تو آنکھوں سے آنسوں کی جڑی جاری ہو جاتی ہے۔ جب اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں اور ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف تو دل ہی دل میں خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ واپس جائیں گے تو میرے دل پر تکلیف ہوگی اور میں برداشت کر لوں گا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس جائیں گے تو میرے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہوں گے۔ آپ نے حکم شاہ فرمایا کہ اے جبرائیل
میرے بیٹے کو واپس لے جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہم نے اپنے بیٹے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، صرف ایک انجیکشن لگتا ہے اور ہم وہ برداشت نہیں کر رہے، اور یہاں پر ہم اپنے بیٹے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں واپس کر رہے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو پھر کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ عطا فرمایا کہ امام الانبیاء بنا دیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین کا مقام دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیے گئے، سارے کے سارے کربلا کے اندر جب شہید کر دیے گئے، جب شہید کرنے کے بعد آپ کا سر اقدس ابن زیاد بدبخت کے دربار میں لے کر جایا جاتا ہے۔ کیسا بدبخت انسان ہوگا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقدس صحابی جنتی نوجوانوں کے سردار کا جب سر قلم کیا ہوگا، اللہ اکبر، کیسا مقام ہوگا جب آپ کا سر اقدس اس بدبخت کے دربار میں لے کر جایا جاتا ہے۔ کو راوی لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ کون سی آیت مبارکہ تھی؟ سنیے ذرا۔ اب آپ فرما رہے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ آپ فرما رہے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو صرف ڈیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب یہ دیکھیں گے جہنم کے اندر کہ ہم نے کون سا اتنا بڑا جرم کر لیا، اتنی بڑا ہم نے کام کر دیا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انہوں نے شہید کیا اور جو ان کا مال و متال ان بدبختوں نے لوٹا تھا، اور راستے میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے تھے، ساتھ میں سارا کا سارا کنبہ تھا، پاک بیبیاں تھی، وہ بیبیاں تھی جن کا کبھی سورج نے بھی سر نہیں دیکھا تھا، ان بدبختوں نے بے پردہ ان کو گلی گلی گھمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک جگہ پر جا کر شام پڑ جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اپنے گرجا گھر کے اندر عیسائی اور یہودی ہوتا ہے، وہ اپنے گرجا گھر سے ایک منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے جس میں ایسی عورتیں ہیں، ایسی بیبیاں ہیں جو بے پردہ ہیں اور ساتھ میں نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگا جاتا ہے، قافلے والوں کے پاس جاتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کو تم ایسے باندیاں بنا کر لے کے جا رہے ہو، پکڑ کے باندھا ہوا ہے ان کو، یہ کون عورتیں ہیں اور یہ کن کے سر ہیں، کن کے ساتھ تم اتنا بڑا ظلم کر کے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول، شان رسول اور خون رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے یہ سنا، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اتنا لعنت و ملان کیا ان کے اوپر، اتنی لعنتیں ڈالی، کیونکہ اس نے پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اس کا دل پھٹنے پر آ گیا، اس نے ان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ رات کا وقت ہے، تم ایسا کرو کہ یہ سر رات کو میرے پاس امانت رکھوا دو اور یہ جو بیبیاں ہیں ان کو بھی میرے پاس بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بدلے میں تجھے کچھ پیسے بھی دوں گا۔ کم و بیش 10,000 درہم کے بدلے یہ معاملہ طے پایا۔ اس نے کمرہ ایک صاف کرایا، اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ اور کچھ پاک بیبیاں جن کو وہ اس کمرے میں لے کر گیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ رات ہوتی ہے، کوئی یہ بدبخت تو ایسے تھے، انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹا تو اسی طرح جیسے آپ کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، داڑھی مبارک ویسے ہی خون سے تر تھی، خون بھی صاف نہیں کیا تھا۔ جب وہ راہب جو تھا، عیسائی جو تھا، پادری تھا، اس نے سر اقدس کو پکڑا، رات اس نے اس کو غسل دیا، زلفیں سواری، داڑھی مبارک میں کنگھی کی، خون صاف کیا، عطر لگایا،
ساری رات وہ سر اقدس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا رہا، زیارت کرتا رہا، چومتا رہا، ساری رات بیت گئی۔ جب صبح کا وقت آیا، اللہ اکبر، پہلے بے ایمان تھا، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب اس نے امام حسین کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا۔ کرم کیا فرمایا؟ جب دوسرا پہر آ جاتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر اقدس کے اوپر نورانی کرنیں پڑ رہی ہیں، روشن کرنیں پڑ رہی ہیں۔ جب وہ کرنیں پڑتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر تو پڑنی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرم دیکھیے کیسا ہوا، وہی نورانی کرنیں اس راہ کے دل پر بھی پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سے سارے کے سارے پردے حجاب جو اٹھ جاتے تھے، وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ ان سے پھر ترلا منتیں کرتا ہے کہ یہ سر اقدس مجھے واپس دے دو، مگر ان بدبختوں کو حکم تھا کہ جو سر اقدس ہے وہ یزید کے دربار میں پہنچانا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ جو سر تھا، سر اقدس، وہ گلی گلی گھماتے ہوئے، وہ بدبخت، وہ لاندی ایسے بدبخت تھے کہ وہ گھماتے ہوئے سر اقدس پھر یزید کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو غیر تھے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کی امت کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ صرف ایک رات پیار اور محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام کیا دیا۔ حالانکہ جو راہب ہوتا ہے وہ اپنے دین میں اتنا کٹر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان لانا یا اپنے ایمان سے پھر جانا بہت بڑی بات ہے، مگر اس نے جو نظارے دیکھے تھے، اس نے جو کرامتیں دیکھی تھی، وہ اتنی بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو پیسے لے کر جاتے ہیں، یہ پیسے جو 10,000 درہم اس راہب سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلوں سے چھینتے ہیں، یہ بدبخت راستے میں مشورہ کرتے ہیں کہ یزید کے دربار میں پہنچنے سے پہلے یہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جب وہ تقسیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، جب پیسے نکالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جو وہ ٹھیکریاں بن جاتی ہیں، پیسے سارے کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آیت مبارکہ صادق آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ سمجھو، وہ صرف ڈیل دے رہا ہے اس وقت کے لیے جب ان کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ تھا مقام سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی کتنا بڑا عطا فرمایا۔ پہلے تو نواسہ رسول، پھر جنتی سرداروں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر، ان کا مقام دیکھنا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے میں شریک ہیں۔ جنازے کا سفر کافی طویل تھا۔ واپسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے ہیں، کسی درخت کے سہارے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں چھاؤں کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں جو کندھے پر رکھی ہوتی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادب کی خاطر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پاؤں نہ صاف کریں کیونکہ آپ بزرگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اے شہزادے خدا کی قسم، جو مقام میں آپ کا جانتا ہوں اگر لوگ جان جائیں تو آپ کو زمین پر چلنا ہی نہ دیں، اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ سخی ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ننھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، بہت پیارا نقطہ یہاں پر علماء کے ہم بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں اترے ہیں کہ کبھی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہے، کہ حضرت ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، اور کبھی امام زین العابدین کے ہاتھوں میں،
علماء کرام فرماتے ہیں پھر وہاں پر جھولا بنایا گیا، حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں جھولا بنانے کا کیا مقصد تھا، حالانکہ وہاں تو جنگ ہو رہی تھی، جھولا کیوں نہیں بنایا؟ زمین پر سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں نہیں لٹایا گیا؟ شارحین لکھتے ہیں کہ زمین پر اس وجہ سے نہیں لٹایا گیا، اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا جاتا، کیونکہ تو یہ تو چند ماہ کے ننھے شہزادے تھے، اگر زمین پر لٹاتے ہو نہ ہو سکتا ہے یہ زمین پر ایڑیاں رگڑتے اور وہاں سے پھر آب زمزم نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، انہی کے تو دادے تھے، نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے اگر آب زمزم نکل سکتا ہے تو یہ تو انہی کے شہزادے تھے، وہاں پر بھی وہی مقام آ گیا، ان پر بھی وہی مقام تھا کہ پانی نہیں تھا، یہاں پر بھی وہی مقام آ گیا کہ پانی یزیدیوں نے بند کیا تھا۔ لٹانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو اگر زمین پر لٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اتنا بڑا امتحان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں کمی آ جائے، ان کی ایڑیوں سے پانی نکل آئے اور یہ امتحان ہمارا باقی کا باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ مقام تھا سیدنا علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر مرتبہ بھی تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی جائے گا تو ان کی اجازت سے جائے گا، کیونکہ سردار تو یہی ہے۔ اگر آج ہم ان کا میلاد منائیں گے، آج اگر ہم ان کا صحیح طریقے سے میلاد منائیں، یہ نہ ہو کہ ان کو معاذ اللہ پیٹا جائے یا جس طرح ہم کر رہے ہیں ایسے نہ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ مارنا پیٹنا، یہ لہو نکالنا، یہ تو یزید بدبخت نے کیا تھا، نہ کہ امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے سامنے دیکھ لیں 10 محرم کوئی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی نماز ہی نہ پڑھی ہوگی، تو سیدنا علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ اکبر، بلکہ سجدے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اہل بیت سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔